محترم ناظرین، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ اور پھر جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں خوشحال تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال رہتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی، اور اس طرح وہ کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام ٹھہرا دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے دن تھے جس میں مچھلیاں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کو شکار کرنے پر ہی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ اور پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ایک دن سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیں۔ ہفتے والے دن یہ مچھلیاں آئیں گی اور ان نالیوں سے ہوتی ہوئی اس حوض میں آ جائیں گی۔ پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا کہ اس طرح وہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ان کے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس طرح مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر اس حوض میں قید ہوں گی تو پھر یہ بھی مچھلیوں کا شکار ہی ہوگا۔ اس لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے مختلف گروہ بن گئے، جن میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہوتے تھے، اور کچھ لوگ شکار سے بیزار رہتے تھے مگر وہ دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا سخت ترین عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود ہفتے والے دن ان مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا تو کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان نافرمانوں کے گھروں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار رونے لگتے تھے، مگر وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے نہ وہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں کوئی اس دور کے بندروں کی نسل میں سے ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر عذاب نازل فرمایا ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہیں جن پر عذاب نازل کیا گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔